ایک اعتراض ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اگر ان کا نبوت کا دعویٰ تھا اور اگر وہ سچے نبی تھے تو انہوں نے سخت کلامی بھی بہت کی جو کہ ایک نبی کو زیب نہیں دیتی. تو مثال کے طور پر اس سخت کلامی کی ایک مثال جو دے کر لوگوں کے جذبات کو بھڑکایا جاتا ہے وہ یہ کہا جاتا ہے کہ جی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے نام ماننے والوں کو کنجریوں کی اولاد کہا ہے. تو میری درخواست ہے آپ سے کہ آپ ایک تو اس بات کی وضاحت فرمائیں کہ کیا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے سخت کلامی کا استعمال کیا، اور خاص طور پر یہ جو میں نے الفاظ ابھی استعمال کیے کیا انہوں نے اپنے کسی کتاب میں یا کسی موقع پر یہ الفاظ اپنے نام ماننے والوں کے لیے استعمال کیے ہیں؟ جی ٹھیک ہے، سوال سمجھ میں آ گیا مجھے. تو اس کے جواب دیتے ہوئے میں کچھ اس میں نا تھوڑی سی تفصیل میں جانا چاہتا ہوں تاکہ بات واضح ہو. پہلی بات یہ ہے کہ درست کلامی یا سخت کلامی بعض دفعہ جو بظاہر نظر آتی ہیں کہیں نہ کہیں کتابوں میں، تحریرات میں، تو وہ در حقیقت دشنامدہی کے طور پر نہ تھی بلکہ امر واقعہ کا اظہار تھا. یہ پہلا نقطہ ہے. حقیقت میں یہاں پر امر واقعہ کا اظہار ہو رہا تھا، یہ دشنامدہی کی شکل میں نہیں ہے. یہ جب ہم ساری عبارات پڑھیں گے تو پتہ لگ جائے گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ اسلامی تعلیم کے لحاظ سے عفو کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، اسلام میں عفو درگزری کی تعلیم ہے، لیکن وہ تعلیم بھی اس شرط کے ساتھ ہے کہ اگر اس سے اصلاح ہو رہی ہو. تو اگر عفو اور درگزر کرنے سے کسی کی اصلاح نہیں ہو رہی تو وہاں پر جزاء سیئۃ سیئۃ مثلھا کے تحت قرآن کا ارشاد ہے، ہماری شریعت ہم اجازت دیتی ہے کہ اصلاح کی غرض سے بدی کا اتنی ہی بدی کا بدلہ بدی کے ساتھ، اس میں زیادتی نہ ہو، بدلہ دیا جا سکتا ہے یا لیا جا سکتا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جزاء سیئۃ سیئۃ مثلھا ومن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ. عفو اصلاح ہو تو پھر عفو مقدم ہے، لیکن عفو سے اصلاح نہ ہو تو پھر دوسرا طریقہ اختیار کرنا چاہیے تاکہ اصلاح مد نظر، اصلاح مقصد ہو. پھر ایک تیسری صورت یہ بھی ہے قرآن مجید سے واضح ہے کہ ایک انسان پر ظلم کیا جاتا ہے اور بار بار ظلم کیا جاتا ہے تو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اجازت دیتا ہے اس ظلم کی وجہ سے کہ وہ اپنی آواز اٹھائے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم. سورۃ النساء کی آیت ہے. اس کا معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ بری بات کے اظہار کو پسند نہیں کرتا مگر اس کو، یعنی اس شخص کو جس پر ظلم کیا گیا ہو. تو جس پر ظلم کیا گیا ہو اس کو اس ظلم کا اظہار وہ کر سکتا ہے. تو یہاں پر اس پہلو سے بھی ہمیں غور کرنا چاہیے. مسیح موعود علیہ السلام کی تحریرات پڑھیں گے تو دشمنوں کی طرف سے کیے جانے والے ظلم کا وہ سلسلہ، ان کے الفاظ، دشنامدہی، جو کچھ انہوں نے کیا، یہ سب ہمارے سامنے آئیں گے. پھر ایک اور بات یہ ہے، یہاں پر بھی دیکھیں یہ جو ظلم کا اظہار کرنا یا کسی حد تک سخت کلامی سے جواب دینا ایک قسم کے ضبط نفس بھی ہے. اس طرح انسان اپنے آپ کو ضبط کر لیتا ہے اور مزید بدتر نتائج پیدا ہونے نہیں دیتا. ایک اصول ہے، اس کو فقہا نے بھی اس کا ذکر کیا ہے. اب یہ سوال اعتراض کرنے والا اگر مسلمان ہو تو یہ اعتراض پیدا ہو ہی نہیں سکتا. مسلمانوں میں یہ مسلم ہے کہ جو امر واقعہ کا جب اظہار ہو تو وہ دشنامدہی کی جو لسٹ میں یا دشنامدہی کے تحت وہ نہیں درج کیا جاتا. مثال کے طور پر ایک حوالہ میں یہاں دیتا ہوں. یہ مشہور حنفی امام ابن الحمام حنفی رحمۃ اللہ علیہ کا حوالہ ہے. ان کی کتاب ہے فتح القدیر. اس میں لکھا ہے اسی عنوان کے تحت، کتاب الحدود میں فصل فی التعزیر کے تحت یہ ملے گا یہ حوالہ. اس میں
آپ فرماتے ہیں اما لو قال لفاسق یا فاسق، مگر اگر کہا جائے کسی فاسق کو کہ اے فاسق، او للص یا لص، یا کسی چور کو کہے کہ اے چور، او للفاجر یا فاجر، یا کہیں کسی فاجر کو اے فاجر، لا شیء علیہ، اس پر کوئی عیب والی بات نہیں، اس پر کوئی مواخذہ نہیں۔ اب اسی طرح شیخ الاسلام ابن تیمیہ، ان کے فتوے زیادہ معروف ہے، مشہور ہے، الفتاوی الکبریٰ ان کی کتاب ہے، فتاوی ان کی جو مجموعہ ہے، اس میں اس مضمون پر بحث اٹھائی ہے۔ اس میں بھی قرآن مجید کی ایک آیت ہے فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ، سورہ بقرہ کی آیت ہے، کوئی تم پر زیادتی کرے تو اتنی ہی زیادتی کیا کرو، اس سے زیادہ نہیں۔ اس طرح کسی نے کوئی زیادتی کیا تو اس آیت کا ذکر ہوا ہے۔ اس کے بعد اسی تسلسل میں شیخ علامہ ابن تیمیہ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ لَهُ أَن يَسُبَّهُ كَمَا يَسُبُّهُ، یعنی یہاں پر جواباً، یعنی کسی کے جواب میں اتنی ہی بات جواباً بتانے کے جواز کے بارے میں بات ہو رہی ہے، اجازت کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ وَكَذَلِكَ لَهُ أَن يَسُبَّهُ كَمَا يَسُبُّ، اسی طرح اس کے لیے جائز ہے کہ وہ بھی اسے سخت کلامی سے جواب دیں یا گالی دے، سبو کا یہ بھی معنی دیتا ہے درست کلامی سے بات کریں، جتنا اس کو وہ جس کے ساتھ اس نے درست گوئی سے بات کی۔ مثال کے طور پر ان یلعنہ کما یلعنہ، اگر اس نے اس پر لعنت ڈالی ہے تو وہ اس پہ بھی لعنت ڈالے۔ او یقول قبحک اللہ فیقول قبحک اللہ، یا کوئی اس کو کہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارا برا کرے تو اس کو بھی کہیں قبحک اللہ، اللہ تمہارا برا کرے۔ او اخزاک اللہ فیقول له اخزاک اللہ، یا کوئی اس کو کہے کہ تمہیں اللہ تعالیٰ رسوا کرے تو اس کے جواب میں اتنا ہی بولے کہ اخزاک اللہ، اللہ تمہیں رسوا کرے۔ او یقول یا کلب یا خنزیر فیقول یا کلب یا خنزیر، یا کوئی کسی کو کہے کہ کلب یعنی کتا یا خنزیر کے نام پہ بلائیں، سور کے نام پہ، تو اتنے ہی الفاظ اس کو بھی بولیں۔ تو اس کو جائز قرار دیا ہے علماء نے، لیکن یہ آخر ایک جملہ ان کا قابل غور ہے، فرماتے ہیں وَإِذَا لَعَنَ أَبَاهُ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَلْعَنَ أَبَاهُ لِأَنَّ أَبَاهُ لَمْ يَظْلِمْهُ، ہاں اگر کوئی کسی کے باپ پر لعنت ڈالے یا لعنت پیش کرے، لعنت کے ساتھ جملہ بولے، تو جواب میں دوسرے کے باپ کو لعنت کرنا اچھا نہیں ہے، مناسب نہیں ہے، مقبول نہیں ہے، کیونکہ باپ نے یہاں پر کوئی ظلم نہیں کیا، اس کرنے والے نے ظلم کیا تو جواب اس کو دیا جاتا ہے، نہ کہ اس کے باپ کو۔ تو ٹھیک یہ بات انہوں نے ابن تیمیہ نے بتائی۔ تو غرض میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مظلومیت کی حالت میں جواب کے طور پر خود ابتدا نہ کرتا ہو بلکہ جواباً سخت کلامی سے پیش آنا ہو، اس کا مقصد اصلاح ہو اور ضبط نفس ہو، تو اس صورت میں قرآن مجید سے، احادیث سے اور فقہا کے کلام سے اس قسم کی بات کا جواز ملتا ہے، پہلی بات۔ اب یاد رکھنا چاہیے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہ جو الفاظ، بے شک کہیں کہیں کچھ سخت کلامی کسی حد تک نظر آ رہا ہے بظاہر، وہ بھی بعض مخصوص لوگوں کے بارے میں ہی استعمال کیا ہے۔ مثال کے طور پر سعد اللہ لدھیانوی، عبدالحق امرتسر، یہ لوگ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو لگاتار گالیاں دیتے رہے۔ ان کی کئی کتابیں ہم پڑھ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر سعد اللہ لدھیانوی نے ایک نظم لکھی، اس کا عنوان تھا نظم حقانی مسمى بسرائر قادیانی۔ اس میں لگاتار، اس میں کوئی ایسا لفظ نہیں چھوڑا جو گالی اور دشنامدہی کا لفظ ہو، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے بارے میں استعمال نہ کیا ہو۔ تو اس قسم کے اس کا ماحول تھا، اور بعض دفعہ ڈاک کے ذریعہ گالیاں لکھ کر یہ لوگ بھیجا کرتے تھے مسیح موعود کی خدمت میں۔ حضرت مسیح علیہ السلام کو ایسے خطوط ملتے تھے، اور وہ خط بھی جس میں ٹکٹ، ڈاک خانے کا خرچہ نہیں دیا ہوتا، ٹکٹ لگی نہیں ہوتی، پھر آپ کو خود اس کا پیسہ ادا کرنا پڑتا تھا، پھر وہ خط لے کر کھولتے تو اس میں گالیاں ہی لکھی ہوتی۔ تو آپ کے بعض صحابہ اس سے سخت پریشان اور غصے میں بھی آ گئے تھے، لیکن آپ نے منع کیا تھا، یہ تو گالیاں میں، تم لوگ تو چھوٹی چھوٹی باتوں کو بھی برداشت نہیں کرتے، دیکھو میں تو گالیاں خرید لیتا ہوں اپنے خرچے پر،
تو اس قسم کی اس قدر آپ کو لوگ گالیاں دیتے رہیں، تو ایسے لوگوں کے بارے میں ان میں خاص طور پر بعض علماء بھی تھے، ان علماء کو مسیح موعود صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیتے ہوئے بعض ایسے الفاظ آپ کی تحریرات میں ضرور استعمال ہوئے ہیں، لیکن یہ الفاظ سب اس لفظ سے بہت کم ہے جسے آپ کے آقا و مطاع حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی علماء کے بارے میں آپ نے فرمایا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ علماؤہم شر من تحت دیم السماء۔ اب یہ جملے پر غور کریں، عربی کا لفظ ہے شر من تحت دیم السماء، آسمان کے نیچے جو کچھ ہے ان سب میں سب سے زیادہ بدتر۔ اب آسمان کے نیچے آپ کسی بھی چیز کا نام لے، بد سے بدتر چیز کا نام لے، یا کسی بد سے بدتر انسان کا نام لے، اس سے بھی زیادہ گیان گزر ہے، اس سے بھی زیادہ بری حالت میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان فتنہ پسند علماء کا ذکر فرمایا ہے۔ علماء شر من تحت دیم السماء، تو انہی علماء کو آپ نے اس سے کم الفاظ میں بعض جگہ آپ نے ان علماء کا ذکر کیا ہے، تو اس میں کوئی حیرانی والی بات یا مواخذہ والی بات اس میں نہیں۔ پھر دیکھیں آپ نے، یہ تو ایک طبقہ تھا بعض علماء، لیکن بے شمار ایسے علماء تھے آپ کے زمانے میں جن کا آپ نے عزت کے ساتھ نام لیا ہے۔ آپ خود اپنی کتاب میں اس بارے میں ذکر فرما رہے ہیں۔ آپ دیکھیں آپ کی کتاب ہے لجت النور، اس میں اس کا ذکر آپ نے فرمایا ہے، یہ روحانی خزائن جلد نمبر 16 ہے اور صفحہ نمبر 409 ہے۔ یہ اگر ہے تو آپ پوز کر دیں۔ اس میں بھی آپ نے خود فرمایا ہے، دیکھیں آپ فرما رہے ہیں کہ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ حَتَكِ الْعُلَمَاءِ الصَّالِحِينَ، یعنی نیک صالح علماء کے بارے میں کوئی بات، ایسی بات کرنے سے ہم اللہ کے پناہ مانگتے ہیں۔ نعوذ باللہ، ہم کسی نے علماء کے بارے میں کوئی درست کلامی سے بات نہیں کی، نعوذ باللہ۔ وَقَدْحِ الشُّرَفَاءِ الْمُحَذَّبِينَ، مہذب ترین شرفاء کے بارے میں کبھی ایسے الفاظ نہیں استعمال کرتے۔ سواء کانوا من المسلمین او المسیحیین او الآریہ، چاہے مسلمانوں سے ہو یا آریوں میں سے، ہندوؤں میں سے ہو یا عیسائیوں میں سے ہو، ان تمام طبقات کے مختلف مذاہب کے علماء تھے، بڑے شریف النفس تھے، شرفاء تھے، تہذیب یافتہ تھے، ان کے بارے میں کبھی ایسی بات نہیں کہی آپ نے۔ آپ خود اقرار فرما رہے ہیں، لکھ رہے ہیں۔ پھر کیا فرما رہے ہیں؟ بل لا نذکر من صفحاء هذه الاقوام الا الذين اشتهروا في فضول الحذر والاعلان بالسیئہ، یعنی ہم نے تو صرف ان لوگوں کے بارے میں جو اپنے فضول گوئی اور دشنامدہی میں جو مشہور ہو گئے تھے، صرف وہ لوگ مراد ہیں، اس کے علاوہ باقی جو علماء ہیں ان کے بارے میں ہم نے کوئی ایسی بات نہیں کہی۔ تو دیکھیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن علماء کے بارے میں شر من تحت دیم السماء فرمایا ہے، انہی علماء کو آپ نے اپنی مقامی لہجے میں اس سے کم درجے کے الفاظ کے ساتھ جواباً ان کے ظلم کے تحت، ان کے مظلوم کی حالت میں آپ نے کچھ بتایا، اس کے علاوہ کوئی درست گوئی آپ نے نہیں کیا۔ اب جہاں بھی دیکھیں اس نظریہ سے دیکھیں تو ان حالات میں آپ نے وہاں پر کچھ ایسے الفاظ استعمال کیے ہیں جو بظاہر سخت نظر آتے ہیں، لیکن ان لوگوں کے حالات کے سامنے اس میں کوئی ایسی سختی نہیں ہے، بلکہ یہ بہت معمولی سی بات تھی جو آپ نے اپنے شرافت اور اخلاق فاضلہ کے اندر رہ کر وہ بات کہی ہے۔ اب اس سوال کا دوسرا حصہ ہے، یہ غالباً آپ نے کوئی پیج پوسٹ کیا تھا جس میں وہ کنجری کے اولاد والے حوالے سے آپ نے ایک بات کی، وہ پیج آ رہا ہے تو پوسٹ کر دیں تاکہ میں اس کو بھی دیکھ لوں۔ وہ بھی یہی کتاب ہے عربی میں، التبلیغ آئینہ کمالت اسلام کا حصہ ہے۔ ہاں، اس میں آپ نے فرمایا ہے کہ الا ذریت البغایا الذین ختم اللہ علی قلوبہم فہم لا یقبلون، یہاں پر لوگ میری دعوت نہیں سنتے، قبول نہیں کرتے، یا صرف وہ لوگ قبول نہیں کرتے جو ذریت البغایا ہے، جن کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے دلوں پر اللہ تعالیٰ نے مہر لگایا ہے۔ یہ ہے کہ 548واں صفحے میں جو اعتراض ہے، اعتراض والا جملہ ہے وہ یہ ہے
تو بات یہاں پر یہ ہے، سب سے پہلی بات یہ ہے، یہاں پر یہ غلط سوچ ہے کہ یہاں پر آپ نے مسلمانوں کے بارے میں لفظ بولا ہے، ہرگز نہیں۔ یہ پہلی عربی تصنیف ہے، اس میں شروع میں ہی آپ کے جوانی کے زمانے میں عیسائی لوگوں کی طرف سے اسلام پر کیسے حملہ ہوتا تھا، اس کے جواب میں اسلام کی طرف سے دفاعی رنگ میں آپ نے کیا کیا کیا، وہ سب باتیں ان باتوں کا ذکر ہو رہا ہے، اس تسلسل میں اس بات کا ذکر کیا ہے۔ تو یہاں پر حقیقت میں وہ لوگ مراد ہے جو دجال کی طرف سے اسلام پر حملہ کرنے والے ہیں، یا دجال کے اتباع کرنے والے اور اسلام اور بانی اسلام اور امہات المؤمنین کو تکلیفیں پہنچانے والے، ان کے اسلام کو رسوا کرنے کی کوشش میں لگے رہنے والے لوگ مراد ہیں، ان کے بارے میں کہا ہے۔ اور ان کے بارے میں بھی آپ نے عربی محاورے کے تحت یہ بات کہی، یہ سوچنے والی بات ہے۔ دیکھیں عربی میں ذریت البغایا ایک محاورتاً استعمال کرنے والا ایک جملہ ہے، یہ الفاظ ہیں۔ اب عربی میں اور بھی الفاظ اس قسم کے، مثلا ابن السبیل کہتے ہیں، ابن السبیل کا مطلب ہے، سبیل کا مطلب ہے راستہ، راستے کا بیٹا، تو یہ اصل میں یہ مسافر کے لیے بولا جاتا ہے۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ اس مسافر کا تعلق راستے سے ہے، اس لیے اس کو ابن السبیل کہتے ہیں۔ اسی طرح کوئی بندہ لالچی قسم کے انسان کو ابن الدینار کہتے ہیں، کیونکہ اس کا تعلق اور اس کی سوچ بچار ہمیشہ دینار کے بارے میں، اس لیے اس کو ابن الدینار کہتے ہیں۔ اسی طرح ذریت البغایا کا معنی یہ ہے جو بغاوت میں تلے رہتے ہیں، ہمیشہ بغاوت کی کوشش کرتے رہتے ہیں، ان لوگوں کو، یعنی سرکش لوگوں کو ذریت البغایا کہتے ہیں۔ تو عربی محاورے کے لحاظ سے اس کا معنی سرکش انسان ہے، اور آپ نے بانی جماعت احمدیہ نے خود یہ ترجمہ خود فرمایا، لکھا بھی ہے، الحکم وغیرہ میں مل سکتا ہے کہ آپ نے یہ جو عربی عبارت لکھ کر کے اپنے ہاتھ سے جو ترجمہ کیا ہے، وہاں پر سرکش انسان ہی ترجمہ کیا ہے۔ اب یہ دیکھیں سرکش انسان والا ترجمہ یہ بالکل عربی محاورہ کے مطابق لغت کے لحاظ سے ہے۔ اب بغی کا لفظ ہے، الفحشاء والمنکر والبغی، ہمارے سامنے ہے، قرآن میں بھی ہے، ہم سنتے بھی ہیں، جمعہ کے دن بھی ہم پڑھتے ہیں۔ فحشا کہتے ہیں وہ انسان کے اپنے ذات میں جو برائیاں ہوتی ہے، عموماً اس کا اثر اپنے آپ تک رہتا ہے، اور منکر وہ ہوتا ہے اس سے ہٹ کر آس پاس رہنے والوں کو بھی اس کا اثر ہوتا ہے، اور بغی اس سے بھی بڑھ کر پورے ملک میں فتنہ و فساد کی جو حالت ہوتی ہے اس کو بغی سے ذکر کیا جاتا ہے۔ اور اہل البغی لغت کی کتابوں میں جا کے دیکھیں، اہل البغی کہتے ہیں اہل الفساد والظلم، جو فتنہ و فساد میں تلے رہتے ہیں، لگے رہتے ہیں، ان کو اہل البغی کہتے ہیں۔ اسلامی تاریخ میں بھی یہ لفظ نکلتا ہے، یہ مرتدین کے زمانہ مختلف قسم کی باتیں ہیں، حضرت ابوبکر زمانے رضی اللہ عنہ کے زمانے کے تاریخ میں بھی یہ لفظ کثرت سے ملتا ہے۔ یہ ایک قول ہے لفظ بغی کے بارے میں، امام قرطبی نے اپنی تفسیر میں البغی کا معنی ثعلب کے حوالے سے ذکر کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ قال ثعلب، یہ قرطبی کی تفسیر میں ہے، یہ اسی آیت کے بارے میں، البغی فحشا البغی وغیرہ کے بارے میں ہے، ایک قرطبی غالباً تیسری جلد میں ہے یہ، اب اس کے آگے پاس صفحہ ہو تو بے شک آپ ڈال دیں۔ قال ثعلب، ثعلب نے کہا، البغی ان یقع الرجل فی الرجل فیتکلم فیہ ویبغی علیہ بغیر الحق۔ اس کا معنی یہ ہے کہ ایک آدمی دوسرے کے امور میں پڑھ کر اس کے بارے میں خود ایسی باتیں کرتا ہے جو حقیقت میں نہیں ہوتی، یعنی اپنی منوائی کرنا چاہتا ہے۔ دیکھیں بغی کا لفظ دیکھ، بغا کا معنی چاہنا بھی ہے، اس کا یہی معنی ہوگا، بغاوت کا معنی یہ ہے کہ غیر مشروع طریقے سے اپنی خواہش پورا کرنا، یعنی قانون سے ہٹ کر اپنی خواہش کی تکمیل کے لیے جو چاہے کرتے رہنا۔ اب زنا کرنا بھی اسی قسم کا ہے، غیر مشروع طریقے سے اپنی خواہش پورے کر رہا ہے، اس سے اس کو بھی بغی کے لفظ کے ساتھ اس کا بھی تعلق ہے۔ اور ملک میں جو فتنہ و فساد ہے، جو حکومت کے خلاف اٹھ کر فتنہ و فساد کرتے ہیں، توڑ پھوڑ کرتے ہیں، یہ بھی تو بغی ہیں، بغاوت ہی تو کر رہے ہیں۔ تو یہ سب اس بغی کے لفظی معنی کے اندر یہ سب شامل ہے۔ بغا یا بغی، یہ بغی معنی چاہنا، یعنی خود اپنی طرف سے چاہنا
जो कानून के असल में खिलाफ भी हो। अब इस पहलू से हम देखेंगे तो खुलासा ये है कि जो पहला जवाब इस सवाल का कि कंजरी के औलाद के जो आपने जो यहाँ पर एतराज़ करने वाला तर्जुमा किया है, उसका असल अरबी इबारत ज़ुर्रियतुल बगाया है। ये दज्जाल के साथ मिलकर इस्लाम को ख़त्म करने के नीयत से जो फितना व फसाद हो रहा है, उसके सर पर जो लोग खड़े हैं उनको मुखातिब किया है इस लफ्ज़ के साथ। और यहाँ पर भी अरबी मुहावरे के लिहाज से, सरकशी के हवाले से, ये सरकश इंसान के मायने के लिहाज से इस ज़ुर्रियतुल बगाया को इस्तेमाल किया है, ना कि कंजरी की औलाद। और ये बात मारूफ है कि तफसीरुल क़ौली बिमा ला यर्दा बिही क़ाइलुहु बातिलुन, जिसने ये किसी की बात को उस कहने वाले की नीयत और इरादे से हटकर हम अपनी मर्जी से मोड़ तोड़ कर पेश करेंगे तो वो बातिल सूरत है, वो मकबूल नहीं है। तो यहाँ पर कहने वाले ने जिसने लिखा है ज़ुर्रियतुल बगाया, आपने खुद उसका तर्जुमा भी लिखा है कि सरकश इंसान, तो हमें वही कबूल करना चाहिए, पहली बात। अब कुछ मैं और वजाहत करना चाहता हूँ, वक्त है ना अभी थोड़ा? ठीक है, तो जी अगर जी, वक्त वक्त है, आप ठीक तसल्ली है, से बात करें। थोड़ा सा और इसकी मजीद वजाहत करना चाहता हूँ। अगर यहाँ पर फिर भी मुअतरिज़ एतराज़ करने वाले ने अगर यही माना करार देना है, अगर वो कहे अरबी ज़बान में ज़ुर्रियतुल बगाया को कंजरी की औलाद भी तो कहते हैं, तो ठीक है। तो ये लफ्ज़ी मायने के लिहाज से, बगाया की ज़ुर्रियत के लिहाज से, और बगाया बाज़ दफ़ा कंजरी औरत को भी ये अरबी में कहते हैं, इसमें शक नहीं है। लेकिन पहली बात यह है कि जिसने लिखा है वो अरबी मुहावरे के लिहाज से सरकश इंसान के मायने में इसको लिखा था, तर्जुमा वही किया था, तो हमें वही कबूल करना चाहिए। फिर भी अगर आपको तसल्ली नहीं, दूसरा माना भी अगर लिया जाए बफर्ज महाल, तो हम उसको भी लेके देखते हैं क्या है इसकी हकीकत। बात यह है कि इससे पहले हमें अहादीस की कुतुब देखनी चाहिए, वहाँ पर बाद ऐसी रिवायतें मिलती हैं जो मरफू रिवायतें हैं और आइंदा की पेशगोइयों की सूरत में है। वहाँ पर दज्जाल का जिक्र हुआ है, दज्जाल के साथ एक औरत का भी जिक्र हुआ है। वो कई लिहाज से रिवायतें आई हुई हैं। उसमें से एक रिवायत में पेश करता हूँ, वो है किताबुल फितन। ये बहुत पुरानी किताब है, किताबुल फितन। ये तालीफ नुआइम बिन हम्माद रहमतुल्लाह अलैह की तालीफ है, बहुत पुरानी है ये किताब। इसमें देखें, इसमें सफ़ा जो मेरे पास किताब है उसमें सफ़ा 333 है। इसमें एक रिवायत हदीस दर्ज है, वकी की तरफ से है। वकी अन सुफियान अन वासिल अहदब अन अबी वाइल क़ाला अक्सर तबई दज्जाली औलादुल मयामिस। देखें, अक्सर ज्यादातर, तबउ दज्जाल दज्जाल का तबाह करने वाले, अल यहूद यहूद होंगे, वो औलादुल मवामिस और औलादुल मवामिस होंगे। तो औलादुल मवामिस क्या है? ये मवामिस का लफ्ज आया है, इसका माना है कंजरी। और औलादुल मवामिस को बाज़ और रिवायतों में, मिसाल के तौर पर निहाया में है अक्सर तबई दज्जाली औलादुल मयामिस। तो औलाद मवामिस और औलाद मयामिस का अगर अरबी का उर्दू तर्जुमा किसी से भी करवाएं आप, वो यही तर्जुमा करेगा कंजरी की औलाद है। तो पुरानी रिवायतों में पेशगोई आ चुकी है कि दज्जाल के साथ मिलकर इस्लाम पर हमला करने वाले कंजरी की औलाद हैं। ऑलरेडी बात आ चुकी है, तो भी इसमें कौन से हैरानी की बात है? तो अगर आप ज़ुर्रियतुल बगाया से यही माना जबरन लेना चाहते हैं तो आपके लिए मुबारक हो, तो ये अल्फाज इससे भी ज्यादा वाज़ेह रंग में अहादीस की कुतुब में दर्ज हैं, और वही बात बिल्कुल आज बिल्कुल खुलकर सामने आ गई है। अब देखें, दज्जाल का जिक्र है, दज्जाल के साथ इस एक औरत के निकलने का भी जिक्र है। ये बहुत से हदीस की किताबों में इस तरह भी जिक्र है इसका, इदा खरजत दज्जालु तखरुज इम्रअतुन क़ुद्दामहु तुसम्मा ज़बीबा ज़बिया।
यानी दज्जाल जब निकलेगा तो उससे पहले एक औरत निकल आएगी, उसको वबिया कहते हैं, ये कहा जाता है। इस हदीस को, इस बात को हज़रत बानी जमात अहमदिया ने अपनी किताब लुज्जतुन नूर में इसका जिक्र फरमाया है। वो और इक्तिबास पढ़ेंगे तो हमें इस बात के पता लग जाएगा। बहरहाल मैं उसका मुख्तसर यहाँ बताता हूँ। उस इक्तिबास में आपने क्या जिक्र किया है, ये आपने फरमाया है, असल में ये है सफ़ा नंबर 408 409, ये लुज्जतुन नूर में नहीं, 408 नहीं, क्योंकि ये तो पहला वाला था, बल्कि ये तो 430 में आना है, तकरीबन आपके पास शायद नहीं होंगे। बहरहाल 430 या 431 में लुज्जतुन नूर में इसका जिक्र आया हुआ है। इसमें जो बात आई है ये फसीह और बलीग अरबी ज़ुबान में है। इसमें आपने ये फरमाया, दो बातें बयान फरमाई है कि एक बगाया यानी ज़नाने बाजारी की कसरत दज्जाल के ज़हूर के लिए एक अलामत है। यानी इन हदीस से आपने इस बात का जिक्र किया, दज्जाल के आने से पहले या उस ज़माने में इस किस्म की ज़नाने बाजारी की कसरत होगी। तो इसी की तरफ आपने इशारा करके ये जो हदीस आपने इसके बारे में फरमाया, इज़ा खरज दज्जालु तखरुज इमराअतुन क़ुद्दामहु तुसम्मा वबिया, इस हदीस के हवाले से आपने इस बात का जिक्र फरमाया। फिर उसके आगे आपने फरमाया, दज्जाल की एक सिफत बयान करके फरमाया, दज्जाल वो है जो अपने काज़िब मुंह को औरतों की तरह छुपाता है और अपने आप को सादिकों की तरह जाहिर करता है और नरम कलाम से जाहिलों को अपनी तरफ माइल करता है। गोया दज्जाल और बगाया सीरत के लिहाज से एक ही है। तो देखें, दज्जाल के साथ होने वाले, इस्लाम को की तबाही चाहने वाले, वो दुनिया के आलाइशों के जरिए लोगों को धोखा देते हैं, दुनिया दिखाकर इस्लाम के खिलाफ वो कार्रवाई करते हैं और लोगों को खरीद लेते हैं दुनिया देकर। तो उन लोगों की तरफ इसका इशारा है। तो वो लोग जो हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम को एक तरफ गालियाँ देते थे, उससे बढ़कर आपके आका व मुता हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गालियाँ देते रहें, इस्लाम की रसवाई चाहते रहें, तो उन लोगों के लिए उनकी जब उन्होंने इंतहा कर दी तो उनके हक में हज़रत मसीह मऊद ने जो लफ्ज़ इस्तेमाल फरमाया, बेशक आपकी नीयत के लिहाज से वो सरकशी के हद तक उसका मायना था, लेकिन उसके ज़रिया रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशगोई भी पूरी हो रही है। ये वो लोग होंगे जो दज्जाल के साथ होंगे और उनका मकसद इस्लाम को ख़त्म करना है और ये दुनियावी लालच देकर लोगों को अपने साथ रखेंगे और इनको ज़ुर्रियतुल बगाया के हम माने, बल्कि उससे भी बढ़कर ज़ुर्रियतुल औलादुल मुमिसा औलादुल मवामिस और औलादुल मयामिस के लफ्ज़ से रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम याद फरमाया है। अब देखें, यहाँ पर ये याद रखने वाली बात है कि हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम ने अपने लिए कभी इतनी फिक्रमंद नहीं हुई है जितने अपने आका मुता हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। ये कुरान मजीद की तालीम है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुमिनों के लिए अपने नफ्स से भी ज़्यादा अहम है। औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहु उम्महातुहुम, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहरात उम्महात हैं। तो देखें, अज़वाज मुतहरात पर जुल्म हो रहा था, उनके खिलाफ किताबें लिखी जा रही थी और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रसवा कर रहे थे, तो उसके पर जवाबी इक़दाम के तौर पर आपने कदम उठाया और उनमें बाद ऐसे अल्फाज आए भी हैं जो दरअसल फिल हकीकत ये वही अल्फाज है जो पुरानी पेशगोइयों में आ चुके हैं, बल्कि पुरानी पेशगोइयों में सच कह सकते हैं कि वहाँ इससे ज़्यादा सख्त रंग में वो अल्फाज पेश हुए हैं। जैसा कि मैंने पहले हिस्से में जवाब में बताया था कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन उलमा के बारे में, जिनके बारे में बाज़ सख्त कलामी का इस्तेमाल हुआ है मसीह मऊद अलैहिस्सलाम की किताब में, उनके बारे में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे बढ़कर ये फरमाया था कि उलमाउहुम शर्रु मन तहता दीनिस समा, वो आसमान के नीचे सबसे बदतरीन मखलूक ये होंगे। और उसी तरह ये जो ज़ुर्रियतुल बगाया के लिए आप कंजरी के औलाद की मिसाल यहाँ पर तर्जुमा यहाँ पेश कर रहे हैं एतराज़ करने वाले, तो उनके लिए रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशगोई मरफूआ हदीस में औलादुल मयामिस और औलादुल मवामिस के अल्फाज इससे भी ज़्यादा सख्त तरीन रंग में आ चुके हैं। तो इस लिहाज से
میں زیادہ آگے نہیں تفصیل سے زیادہ بتانا چاہتا کہ یہ اعتراضات سارے اپنی جگہ بے جگہ ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ صرف اپنے دل کی کا جو بغض ہے اس کا اظہار کرنے کے لیے اعتراضات لے کر آ رہے ہیں، ورنہ جو اسلامی تعلیمات سے واقف ہے وہ اس قسم کے اعتراضات ہرگز پیش نہیں کر سکتے۔ جزاک اللہ شمس الدین صاحب، آپ نے بالکل درست فرمایا کہ اگر کوئی سچے دل سے ان اعتراضات کے جواب ڈھونڈنا چاہے تو اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ آپ کی اس ایکسپلینیشن کے بعد بھی بہت سارے دلوں کا میل اتر جانا چاہیے۔ جزاک اللہ اتنی تفصیل کے ساتھ ان دو اعتراضات کا جواب دینے کا۔ آج کے پروگرام میں ہم انہی دو اعتراضات پر اور ان کے جوابات پر اکتفا کریں گے۔ پروگرام تقریباً اپنے اختتام کے قریب پہنچ چکا ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم اس پروگرام کو ختم کریں، میں ایک دفعہ اپنے جو مکرم دوست پروگرام میں شامل ہیں خرم نصیر رانا صاحب، ان سے درخواست کروں گا کہ اگر وہ کچھ خیالات کا اظہار کرنا چاہیں تو یہ موقع ہے، اپنے خیالات کا اظہار فرما دیں۔ جی جزاک خرم صاحب، آپ کی آواز بند ہو گئی ہے، آ نہیں رہی۔ آپ کا مائک شاید کچھ اس کو ایڈجسٹ کرنا ہے تو وہ کر لیں۔ میرا خیال ہے خرم صاحب کے مائک کے ساتھ کچھ پرابلم ہے۔ خرم صاحب، جتنی دیر میں آپ اپنا مائک درست کر لیں، میں طلعت صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ اگر وہ اپنے خیالات کا اظہار فرما دیں اس وقت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے۔ جزاک اللہ جی، آپ نے مجھے دوبارہ موقع دیا۔ بات یہ ہے کہ دیکھیں میں حیران ہوا ہوں، ویسے میں اپنے جو غیر از جماعت بھائی ہیں، دوست ہیں، ان کو مشورہ دینا چاہتا ہوں کہ دیکھیں اس دور میں بھی یہ جو علماء ہیں جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی محترم روی صاحب نے پڑھ کر آپ کی خدمت میں پیش کر دی ہے، وہ آج بھی گالیاں دیتے ہوئے ہی آپ کو نظر آئیں گے۔ اگر آپ ان کی ویڈیوز اٹھا لیں، مولانا خادم حسین رضوی صاحب مرحوم پچھلے دنوں یہ کہتے ہوئے پائے گئے، جب اذان سنی تو وہ جا رہے تھے تو کسی نے کہا جی مولانا صاحب اذان ہو رہی ہے آپ صاحب، تو آگے سے انہوں نے فرمایا کہ تسور چلو استغفر اللہ ربی۔ تو بہرحال علماء تو آج بھی وہی گالیاں دے رہے ہیں، اور حضرت مرزا صاحب کی جو تحریر جس پہ نبی صاحب نے ماشاءاللہ بہت ہی وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا ہے، اس میں اس کے بعد ذریت البغایا کے بعد جو لفظ ہے کہ ان کے دلوں پر مہر ہو چکی ہے، تو اب ذریت البغایا کا جو مطلب ہے جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے خود کر رکھا ہے اپنی دوسری تصنیفات میں، سرکش انسان کا وہ لینا ہے، یا جو لفظ آپ کو علماء کہنا چاہتے ہیں وہ لینا ہے، یہ آپ پر نربھر کرتا ہے۔ طلعت صاحب، جزاک یہاں اللہ، ایک بہت چھوٹی سی شکریہ۔ بات بتاتا ہوں میں، جی ایک چھوٹی سی بات یہاں پہ، یہ جو آپ نے یاد کرائے یہاں پر کہ دلوں پر مہر لگ چکا ہے ان لوگوں کا نا، تو یہ قرآن مجید میں بھی ایک آیت ہے، اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے۔ قرآن مجید میں سورہ آل عمران کی ایک آیت ہے، وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، یعنی قرآن مجید کے آنے کے بعد بھی بنی اسرائیل نے اس کو قبول نہیں کیا۔ اس کی وجہ بتا رہے ہیں کہ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، اپنے اندر بغاوت کرنے کی وجہ سے۔ اب دیکھیں وہ انتظار میں تھے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ایک نبی کا انتظار تھا، ایک کتاب کا انتظار تھا، لیکن جب وہ آ گیا، اب وہ نبی آ گیا یا وہ کتاب آ گئی تو قبول نہیں کر پائے، تو اس کی وجہ بھی بتا رہے بغیم بینہم۔ تو وہ کیا تھا بغی وہاں پہ؟ وہ یہ تھا کہ ان کے دلوں میں مہر لگ چکا تھا، اور انہوں نے اپنی کتابوں کو عدل بدل کر پیش کر دیا، اور انہوں نے قرآن مجید کو یا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے توقعات کے مطابق حرفی رنگ میں، ظاہری رنگ میں نہیں پایا، تو دلوں پہ مہر لگ گیا تھا۔ تو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خود فرمائے بغیم بینہم، یہی لفظ استعمال کیا ہے۔ تو گویا کہ بالکل مسیح اسلام کی یہ بات جو ہے بالکل قرآن مجید کے عین مطابق یہ بات ہے۔ جزاک اللہ۔ جی جی کیا جزاک مجھے اللہ۔ سن سکتے ہیں؟ میرا خیال ہے خرم صاحب ہمارے ساتھ دوبارہ شامل ہو چکے ہیں۔ جی خرم صاحب، آپ کی آواز ہمیں آ رہی ہے، آپ فرمائیں۔
खुरम साहब, आपकी आवाज़ अभी भी सही तरह हम तक नहीं पहुंच रही। क्या अब मुझे आप सुन सकते हैं ठीक से? जी जी, अब बहुत बेहतर है। जी फरमाइए। जी, मैं सिर्फ ये अर्ज करना चाह रहा था कि हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम खुरम साहब, आपकी आवाज़ में फिर से मसला हो गया है। इसको कुछ देखें क्या मसला है, ताकि हम आपकी आवाज़ सही तरीके से सुन सकें। आपकी बात हम तक नहीं पहुंच रही। जी, मैं कोशिश करता हूँ। जी फरमाइए। जी, क्या अब आप मुझे सुन सकते हैं? जी जी, अब ठीक है। जी, तो मैं यही अर्ज करना चाह रहा था कि ज़ुर्रियतुल बगाया के हवाला से कि इसके क्या मानी है, वो तो मोहतरम शमसुद्दीन साहब ने बहुत ही तफसील के साथ बयान कर दिया है। लेकिन नाज़रीन को मैं मज़ीद ये भी बताता चलूँ कि यहाँ पर हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने अगर ज़ुर्रियतुल बगाया का लफ्ज़ इस्तेमाल किया भी है, तो वो किसके लिए किया है, इसको भी देखना चाहिए। जहाँ तक मुसलमानों का ताल्लुक है, हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने इससे पिछले थोड़ा-सा पीछे ही, पिछले सफ़े पे ही और उसके आखिर में मुसलमानों के लिए खुरम साहब, बदकिस्मती से आपकी आवाज़ फिर मुनक़ता हो गई है। जी, क्या अब आप मुझे सुन सकते हैं? जी अब ठीक है। जी, तो आप माज़रत फरमा चाहता हूँ। रहे थे कि इससे पिछले सफ़े पर हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने, यहाँ तक आपने हम सुन सके थे आपको। जी, तो दरअसल हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने तो मुसलमानों के साथ मोहब्बत का इज़हार किया है, एक बात, इस किताब के पिछले सफ़े में भी और मुसलसल पिछले सफ़ात पर भी। और इस किताब के अंदर तो इस्लाम के दिफ़ा के अंदर दलाइल लिखे गए हैं, ना कि मुसलमानों के बरखिलाफ़। तो ये तो मुआनदीन अहमदियत झूठ और गलत तरीके से लोगों को धोखा देते हैं कि देखो मुसलमानों को ज़ुर्रियतुल बगाया कहा, जिसका माने ये कंजरी की औलाद देते हैं। और एक जी आवाज़ फिर से मुनक़ता हो गई खुरम साहब। लेकिन आपकी बात तकरीबन हम तक पहुंच चुकी है। आपने दुरुस्त फरमाया। इसीलिए जो दोस्त सच्चे दिल से अहमदियत की तहकीक करते हैं और हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की कुतुब का मुताला ख़ुद से करते हैं, तो वो बहुत हैरान होते हैं। उनके लिए एक ज़िंदगी का सबसे बड़ा शौक़ कह लें कि उनको मिलता है, कि जब उन्हें पता लगता है कि सारी उम्र इन मुल्लाओं ने जो बातें उनको हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के मुतल्लिक़ झूठ घड़ घड़ के बताई थीं, वो बिल्कुल झूठी हैं और उनका कोई नामो निशान नहीं। तो इसीलिए बहुत सारे लोग फिर अहमदियत को कबूल करने में देर भी नहीं लगाते, क्योंकि उनके सामने बात खुल के आ जाती है। और जब सच सामने आ जाता है तो फिर जाहिर है। मैं अर्ज़ कर रहा था कि जब सच खुल के सामने आ जाता है तो फिर उससे मुंह छुपाना मुमकिन नहीं रहता। हाँ, अगर कोई मौलवी साहब हों जिनका काम ही लोगों को धोखा देना है, तो उनकी बात अलहदा है। खुरम साहब, आप अभी भी हमारे साथ हैं? जी जी, मैं आपके साथ हूँ। क्या आप मुझे सुन सकते हैं? जी, अब आपकी आवाज़ काफ़ी क्लियर है। अल्लाह करे कि अब आपकी आवाज़ मुनक़ता ना हो। आप अपनी बात मुकम्मल कर लें ताकि हम अपना प्रोग्राम फिर ख़त्म कर लें। अल्हम्दुलिल्लाह। जी, मैं कोशिश करूँगा 1 मिनट के अंदर अपनी बात मुकम्मल कर लूँ। तो मैं मुख्तसरन यही अर्ज़ करना चाहूँगा कि जो मुआनदीन अहमदियत हैं, वो चूँकि हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की ये किताब अरबी में लिखी हुई है, जो कि दरअसल इस्लाम के दिफ़ा में, इस्लाम के हक़ में लिखी गई है। और इस किताब को के बारे में हज़ूर ने ये भी लिखा हुआ है कि इस किताब को मुसलमान निहायत मोहब्बत की रंग से देखते हैं, मोहब्बत की निगाह से देखते हैं। और पिछले सफ़ात में भी मुसलमानों के साथ मोहब्बत का इज़हार किया है। और यहाँ पर ज़ुर्रियतुल बगाया अगर किसी को कहा है, तो वो हरगिज़ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। खुरम साहब, आपकी आवाज़ एक दफ़ा फिर मुनक़ता हो गई है,
تو میرا خیال ہے کہ اب ہم اس سلسلہ کو یہیں پہ روکتے ہیں. انشاءاللہ مستقبل میں آپ کو جب موقع ملے گا تو آپ اپنی بات مکمل ضرور کر لیجئے گا. تو اپنے ناظرین اور سامعین کا میں بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے پچھلے 1 گھنٹے سے ہمارا ساتھ دیا. مجھے یقین ہے کہ شمس الدین صاحب کی باتیں حق کے متلاشی لوگوں کے دلوں میں اترتی گئی ہوں گی، اور کم از کم سچائی کو ڈھونڈنے کا ایک دروازہ ضرور ان کے دماغوں میں اور دلوں میں کھلا ہوگا. تو میں شمس الدین صاحب آپ کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ نے وقت دیا اور اپنی باتوں سے بہت 2 اعتراضات بلکہ ان کو بڑی تفصیل سے ان کے جوابات دیے. خرم صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. آپ نے نہ صرف گفتگو میں حصہ لیا بلکہ جو ٹیکنیکل سپورٹ آپ نے دی اس میں بھی وہ بھی بہت اہم تھی. اور طلعت بھائی آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، آپ پروگرام میں شامل ہوئے. اور ایک مرتبہ پھر اپنے تمام سامعین اور ناظرین کا بھی شکریہ. انشاءاللہ جلد ہی ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے، جن میں کچھ مزید اعتراضات جو منکرین مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کرتے ہیں ان کے جوابات دیے جائیں گے. اس کے ساتھ ہی آپ سب کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.